تقوی ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا باعث بنتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، امیر کو غریب پر اور غریب کو امیر پر کوئی فوقیت نہیں ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اگر کسی کو فوقیت ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے وہ بندہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ جو پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، اس کی عزت اللہ کے ہاں زیادہ ہے، باقی سب لوگ برابر ہیں۔ اگر کوئی کسی کا کوئی مقام ہے تو تقوی کی وجہ سے ہے۔ تو تقوی بہت بڑی دولت ہے، اللہ نصیب فرما دے۔ اور تقوی بڑے سے بڑے بھی اس کے مقام ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا تقوی بھی ہے جو ہمیں عام زندگی میں ہمیں اپنانا چاہیے۔ اولیاء اللہ جو ہے وہ ان باتوں کا بڑا دھیان رکھ کے زندگی بسر کرتے ہیں، اور اگر ان سے کہیں تھوڑی بہت کچھ معاملہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ ہمیں ایسا ہی واقعہ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں تھا تو وہاں رات کو سویا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے دو فرشتے اترے ہیں، اور ایک دوسرے سے کہتا ہے، کیا یہ جو شخص لیٹے ہوئے ہیں کیا تم ان کو جانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے، ہاں کیوں نہیں، یہ ابراہیم ادھم ہے رحمۃ اللہ۔ تو پہلا فرشتہ کہتا ہے کہ ان کا درجہ اللہ کے ہاں ایک درجہ کم ہو گیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں کم ہو گیا درجہ؟ تو پہلا فرشتہ کہتا ہے کہ انہوں نے بصرہ سے کچھ کھجوریں خریدی، اور کھجوریں تو انہوں نے لے لی، اور ایک کھجور انہوں نے اس دکاندار کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے لی، اپنی سمجھ کے، یہ بھی یعنی کہ میری کھجور ہے، وہ اپنی کھجوروں میں شامل کر لی، حالانکہ وہ کھجور ان کی نہیں تھی۔ اس وجہ سے ان کا درجہ جو ہے کم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! صبح بیدار ہوئے، پریشان بھی حیران بھی ہوئے کہ مجھے تو اس کا یعنی کہ کھجوریں میں نے واقعی لی ہیں بصرہ سے، اور ایک کھجور کس طرح میں نے وہ لے لی۔ وہ پریشان ہوئے، بصرہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے ایک دکان سے آپ نے کھجوریں خریدی، اور ایک کھجور اس دکاندار کی کھجور میں شامل کر کے آ گئے جہاں سے آپ نے پہلے کھجوریں خریدی تھی۔ جب وہ کھجور وہاں رکھی تو واپس بیت المقدس دوبارہ تشریف لائے، اور پھر کہتے ہیں کہ اگلی رات ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے منظر دکھایا، خواب دکھایا، وہی فرشتے اترے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اب ابراہیم ادھم جو ہیں ان کا اب مقام کیا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اب ان کا جو درجہ کم ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ درجہ دوبارہ عطا فرما دیا ہے، اور ان کا درجہ بلند کر دیا ہے۔ اب ان کی جو مقام ہے وہ پہلے سے بلند ہو گیا ہے۔ تو صبح اٹھے، بڑے خوش ہوئے، الحمدللہ رب العالمین کہا، اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ یہ تقوی ایک بریک تقوی ہے کہ اس کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اولیاء اللہ اس کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ہم آج اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو اکثر ہم بازاروں میں چلے جاتے ہیں ان کو چیزیں خریدنے کے لیے، اور بعد دیکھا گیا ہے کہ دکاندار سے پوچھا ہی نہیں، وہاں سے کوئی چیز پکڑ کے کھانی شروع کر دیتے ہیں، اور کسی کو جاتے جاتے کسی نے کسی کی دکان سے کوئی چنے لے لیے، کوئی کھجور لے لی، کوئی کچھ چیز اٹھا کے ایسی اگر اسے پوچھا تک نہیں، اور لوگ کھاتے اور چلے جاتے ہیں۔ یہ تقوی کی بھی قسم ہے، اور یہ بڑی اہم قسم ہے، اس کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جو چیز آپ نے لینی ہے پہلے لے لو، بعد میں اس کو چکھ لینا، ایسے ہی نہ کھاتے جاؤ۔ دکاندار اگر اجازت دے دے کہ یار یہ آپ کھائیں، تو میں کہتا ہوں، بعد میں نے بزرگ دیکھا وہ کھاتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے نہیں جی ہم پہلے خریدیں گے، اب ہمیں یہ پسند آ گئی ہے، ہم یہ لے لیں گے، اب اس میں سے کھائیں گے۔ تو ایسے ہی بازاروں میں جاتے ہوئے دائیں بائیں ہاتھ پاؤں ایسے ہی نہیں مارتے رہنا چاہیے، کسی کی چیز لے لی، کسی کی چیز پکڑ لی، یہ جائز بھی نہیں ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جتنا تقوی آپ اختیار کرتے جائیں گے اتنی آپ کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھتی جائے گی، اور اللہ کی پسندیدہ شخصیتوں میں آپ شامل ہونا شروع ہو جائیں گے جب آپ تقوی اختیار کریں گے۔